دیر ہو رہی ہے، فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور جانے تک بندہ تھک ٹوٹ جاتا ہے. اور جو بندہ کہتا ہے آج ہم پارک جا رہے ہیں، فلاں پارک فلاں پارک فلاں پارک، تو کیا وہاں بھی دوڑ لگی ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں تو بندہ فریش ہونے، انجوائے کرنے اور دلچسپی سے، محبت سے چیزوں کو دیکھنے، معلومات کرنے. اس طرح جب جاتا ہے، پارک میں چلتا ہے، ٹہل ٹہل کر مزے مزے سے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم سیر کو آئے ہوئے. تو اللہ نے کیا کروایا؟ سیر. تو بتائیے کہ سیریں دن کو ہوتی ہیں کہ رات کو ہوتی ہیں؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر 14ویں رات میں بلا لیتا. چاند چمک رہا ہوتا، رات میں چاندنی ہوتی اور خوبصورتی بڑھ گئی ہوتی، تو 14ویں رات میں بلا لیتا. کہاں جا کے بلایا؟ وہ 27ویں رات میں، جب چاند بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گیا، دنیا میں اندھیر پڑا ہوا ہے. تو عالم تخیل میں سوال کرے رب سے کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہاں سے جو جواب آئے گا کہ سوال کرنے والے تجھے عقل نہیں کہ وہ جو چاند کی روشنی میں تو کہہ رہا ہے کہ محبوب کو کیوں نہیں بلایا، تو چاند کو نور کہاں سے ملا؟ دن میں بلاتا تو سورج کو نور کہاں سے ملا؟ تو میرے محبوب کی ذات، میرے محبوب کی نورانیت ان نورانیتوں کی محتاج نہیں. اسی وقت بلانا تھا کہ جب یہ نور بھی نہ ہوتا، وہ نور بھی نہ ہوتا. اگر نورانیت ہوتی تو میرے مصطفیٰ کی ہوتی. لہذا پچھلی راتوں میں جا کے بلایا. تو بلایا کس کو؟ بعبدہ. نہ رسول، نہ نبی، نہ حبیب، کچھ نہیں کہا. کہا بعبدہ، اپنے بندے کو. اب یہ بات یاد رکھیے، آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھیک ہے اللہ نے بلایا، لیکن جسم کے ساتھ نہیں بلایا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ جسم کے ساتھ اللہ بلاتا؟ اللہ نے بلایا تو خواب میں یہ سارا کچھ دکھایا. آپ نے خواب میں سفر کیے، خواب میں آپ آسمانوں پہ گئے، خواب میں عرش پہ گئے، خواب میں جنت دوزخ دیکھا، اور خواب ہی میں واپس آ. ٹھیک ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیجیے. احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، ان چاروں اماموں کا اور ان کے پیروکاروں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں اور آپ کو جسمانی معراج کروائی گئی ہے. بہت آسان سی جو دلیل ہے یہاں وہ کیا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے نا، رسول، اس کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے. جسم کا ہونا رسول کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ یہ ویسی بات ہے جیسی حقیقت ہے. جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے گارے میں ابھی تھے، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس وقت رسول کا، نبی کا جسم تھا، لیکن آپ نے فرمایا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جسم کے بغیر نبی نبی تھے کہ نہیں؟ رسول تھے کہ نہیں؟ اب یہاں اللہ رب العزت اگر ان میں سے کوئی نام ارشاد فرما دیتا تو کیا ہوتا؟ آج لوگوں کا اعتراض سچ ثابت ہو جاتا. آج اگر کوئی دلیل دیتا اور ثابت کرنا چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ گئے تھے، تو لوگ یہ ساری دلیلیں ثبوت میں پیش کر دیتے کہ جسم کے ساتھ جانا کیسے ثابت ہے اور کیوں ضروری ہے. تو اللہ نے لفظ ہی وہ 1450 سال پہلے استعمال کر دیا کہ جو 15ویں صدی میں شر پسند لوگ پیدا ہوں گے ان کا جواب میں آج ہی پیش کر دوں. لیکن جو بندہ ہے، بندہ اس وقت تک کامل بندہ نہیں کہلا سکتا
جب تک روح اور جسم دونوں جمع نہ ہوں. بندے کے لیے روح اور جسم کا جمع ہونا ضروری ہے، بندہ تب بندہ کہلاتا ہے. آپ تو اپنے سگے باپ کو مرنے کے بعد باپ نہیں کہتے، میت کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک چیز نکلی ہے نا، ایک تو ابھی باقی ہے، تو سٹیٹس بدل گیا. اب اگر ہم اس بات کو اور تھوڑا آسان کر کے سمجھنا چاہیں، مجھے بتائیے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے خواب میں نماز ادا کر لی، لہذا اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، خواب میں جو پڑھ لی ہے، تو کیا آپ کے لیے وہ عبادت کافی ہوگی؟ نہیں. آپ اپنی عبادت کو کیسے ثابت کریں گے؟ جب آپ اپنے جسم کے ساتھ نماز ادا کریں گے. آج جتنے جاہل اور ان پڑھ لوگ جو اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں اور کسی اور ہی دنیا کی شخصیت کہلواتے ہیں، جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں کعبے میں ہوتی ہیں، تو کیا کوئی بندہ مانتا ہے ان کی نماز؟ شریعت مانتی ہے؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ مان سکتا ہے؟ نہیں. ہم بڑے سے بڑے ولی کو نماز مصلی پہ پڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، تب اس کو مانتے ہیں کہ تو رسول اللہ کا پیروکار ہے. ایسی بات ہے. تو پھر اٹھ کے 100 بندہ صبح کہے کہ میں نے ایک خواب میں نماز پڑھ لی، تو وہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. اب عبد کی معراج تب ہوگی جب وہ اپنے جسم کے ساتھ جائے گا، جس طرح اس کی عبادت تب ہوگی جب وہ اپنے جسم کے ساتھ کرے گا. تو بندہ یعنی عبد کہلاتا ہی تب ہے جب جسم اور روح دونوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کعبہ سے مسجد اقصی لے جانے کے لیے براق لایا گیا. روح کو براق پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فرشتے ہماری روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو کسی گناہگار کے لیے کوئی دوزخ کی سواری اور کسی نیک کے لیے جنت کی سواری لے کے آتے نہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو ساری کائنات کی روحوں سے افضل ترین اور لطیف ترین روح اقدس ہے. پھر اس روح کو سواری کی کیا ضرورت تھی؟ جو سواری لائی گئی وہ اس لیے لائی گئی کہ یہاں عبد کا سفر شروع ہو رہا ہے اور وہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے آپ کے لیے براق پیش کیا گیا. اور پھر اور بات کہ ہم مہینے میں سال میں اتنے لوگوں کے خواب سنتے ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب خواب ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا کئی کئی دن اس خواب کے حصار سے نکلتا ہی نہیں. آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے دیکھا ہوگا. دیکھا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. کئی لوگوں نے یوں دیکھا ہوگا کہ میں یہاں بیٹھی تھی، ایک دم منظر بدلا تو میں مدینہ شریف تھی، منظر بدلا تو میں مکہ شریف طواف کر رہی تھی، میں صفا مروہ پہ چکر لگا رہی تھی. کس پہ گئے تھے آپ؟ کس پر بیٹھ کے گئے تھے؟ بتائیے. خواب میں گئے نا. کسی بندے نے آپ کی بات سن کر آپ کو برا بھلا کہا؟ یہ کیا بول رہی ہوں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کبھی سنا؟ کسی نے ڈانٹا؟ کسی نے انکار کیا؟ مذاق کیا؟ نہیں. کیوں؟ بھئی یہ خواب ہے. خواب میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. خواب میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ خواب آپ کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے، لہذا روح پہ کوئی قید نہیں ہے. آپ کو کسی نے جگا دیا، آپ نے کہا کتنا ظلم کیا تم نے میرے اوپر، میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی، میں اتنی خوبصورت جگہ پہ تھی، تم نے مجھے آواز دے کے جگا دیا، میرا سارا خواب ختم ہو گیا. تو جگانے والے نے کہا کہ اتنی باتیں کرو جتنی سمجھ میں آ جائے. کہا کبھی کسی نے؟ نہیں. اس لیے کہ ایسا پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. آپ ایک ہی لمحے میں کہیں بھی چلے جائیں، خواب میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آسمانوں پہ پرواز کرتا دیکھ سکتے ہیں، دریاؤں کے اندر خواب میں اترتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو.
دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک لمحے میں آپ خواب میں سفر کر سکتے ہیں، آپ کی روح سفر کر رہی ہے۔ اگر عام بندے کے خواب پر کوئی بندہ نہ مذاق کرتا ہے نہ اس کو جھٹلاتا ہے، تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں معراج سے واپس، اور آپ صبح اٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھا کر آپ اپنے اصحاب کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے صحابہ، میں رات کو مسجد اقصیٰ گیا تھا اور مسجد اقصیٰ سے میں واپس بھی آ گیا۔ 1 ماہ لگتا ہے مسجد اقصیٰ سے وہاں سے جانے اور آنے میں۔ مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور کی جگہ۔ اس وقت بیت الحرام کے بعد بیچ میں کوئی اور مسجد نہیں تھی، وہاں سے دور وہی مسجد اقصیٰ تھی، اسی لیے اس کا نام مسجد اقصیٰ پڑا۔ وہ بہت دور کا سفر تھا، 1 ماہ لگ جاتا تھا آنے جانے میں۔ اب جو عرب والے تھے نا، عرب والے اپنے کلام پر، فصاحت و بلاغت پر، اپنی تجارتوں پر اور اپنے سفروں کی تیزی پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارے جیسا تیز سواریوں والا کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہمارے برابر سفر کا مقابلہ کر سکے اور فصاحت و بلاغت میں ہمیں کراس کر سکے۔ اللہ نے کہا لو پھر دیکھو، تمہیں یہ فخر ہے نا کہ تمہارے جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں، تو سنو میرے مصطفیٰ کی باتیں، سنو میرے مصطفیٰ سے میرا قرآن۔ تو مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاب عرب کے بڑے بڑے سب کی بس ہو گئی، گونگے ہو گئے، گویا جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو فصاحت و بلاغت کو سن کر پھر یوں ہو گئے کہ جیسے مر گئے ہیں۔ تو پھر سفروں پہ فخر کیا تو اللہ نے فرمایا چلو تم اپنی رفتار میں کسی کا ثانی نہیں رکھتے نا، تو پھر دیکھ لو میرے محبوب کی رفتار کو بھی دیکھو۔ اب جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں تو وہیں سے کچھ لوگوں تک جب خبر پہنچی تو وہ لوگ فوراً اٹھے، جن میں ابو جہل سر فہرست تھا، اور کہنے لگے کہ اب اس بات کا کیا کریں، یہ بات ماننے والی، سننے والی، سمجھنے والی ہے کہ اب مسلمانوں کے نبی نے ایک نئی بات کیا کر دی کہ رات، اور رات بھی کتنی، لیلن، تھوڑا سا حصہ، یہ تنوین جو لائلن کے اوپر آئی ہے یہ تنوین قلت کی، تقلیل کی ہے، بہت تھوڑا سا لمحہ، بہت تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی ایک گھڑی میں سب کچھ ہو گیا اور مصطفیٰ کریم آ گئے۔ یہ ساری باتیں ہم 50-60 سال پیچھے چلے جاتے اور لوگ ان پہ اعتراض کرتے تو بنتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جو سائنس کا دور ہے، اس دور میں ان باتوں کو جھٹلانا یہ تو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ آج سائنس نے آپ کو کیا کیا کچھ دکھا دیا، اور اگر یہ سارا کچھ مصطفیٰ کریم نے خواب میں دیکھ کر بیان کیا ہوتا کہ لوگوں میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو جب میرے اور آپ کے خواب پہ کوئی مذاق نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا، تو کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ کے خواب پر پورے مکے میں شور مچ جاتا، لوگ انکار کرنے لگ جاتے کہ آپ یہ خواب بیان کر رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی خواب سننے اور بیان کرنے والا ہے؟ کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی انکار کرنے کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کا وہ معراج کا سفر وہ روحانی اور منامی سفر نہیں تھا، وہ جسمانی سفر، تکلیف جسم سے ہوئی تھی، تکلیف جسم سے ہوئی تھی، روحانیت اور منام سے آپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو ماننے والوں نے تب بھی مان لیا، ماننے والے آج بھی مان لیا، نہ ماننے والے تب بھی بدبخت تھے اور نہ ماننے والے آج بھی بدبخت۔ لہذا کسی ایسے گمراہ شخص کی بات سن کر اپنے ایمان کو برباد کرنے سے 1000 بار توبہ کیجیے۔
کبھی کسی ایسی بات کو اپنے کانوں کے قریب بھی نہ آنے دیجیے۔ تو وہ لوگ وہاں سے اٹھے نا، جب کہنے لگے لو بھائی اب تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی، اور یہ تو کبھی کسی طرح سے بھی مانی نہیں جا سکتی۔ لوگ اٹھے، ایک دوسرے کو جا کے بیان کرنے لگے کہ تمہارے نبی نے تو اب یہ بات کر دی، پہلے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، آج تو حد ہو گئی۔ ابو جہل سیدھا اٹھا، اس نے کہا کسی بڑی جگہ پہ جانا چاہیے، عام بندے سے بات کرنے کا فائدہ نہیں، کسی بڑے بندے کو گھیرنا چاہیے، اگر وہ گھیرے میں آ گیا تو بات بن جائے گی۔ تو وہ سیدھا کہاں گیا؟ ابو بکر صدیق کے دروازے۔ ابو بکر صدیق کے دروازے کہا ابو بکر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا تو مان لو گے؟ کہا بالکل بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل بھی نہیں، یہ کوئی ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ خوش ہو گیا ابو جہل، کہا لو جی پہلے نشانہ ٹھیک بیٹھتے، اب تو دیر لگے گی نہیں۔ کہا اچھا سنو، وہ جو تمہارا بچپن کا یار ہے نا، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے تم بڑے پکے دوست ہو، تمہارے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب کیا کرو گے؟ کیسے ڈیفینڈ کرو گے اب اس بات کو؟ کہا یہ میرے محبوب نے کہا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہا ہاں اسی لیے تو آیا ہوں تمہارے پاس۔ کہا اچھا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس سے آگے بھی کی کوئی بات کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لوگوں ابو بکر صدیق سے ایمان کی خیرات لے لو، اس ایمان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک دم سے رنگ پھیکا پڑ گیا ابو جہل کا، کہنے لگا ابو بکر تمہاری عقل کہاں گئی؟ تم تو بڑے دانا ہو، بڑے سمجھدار ہو، اور ابھی ایک لمحے میں تم نے پلٹا کھا لیا۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ بات سننے ماننے والی ہے ہی نہیں، تو فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے والی ہے، تو میں نے کہا نہیں۔ تو کہا اب کیوں مان رہے ہو؟ کہا وہ کوئی ہے، وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ساری کائنات کے طبیب ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، تو ان کی بات کوئی کسی کی بات ہے؟ وہ جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اپنا سا منہ لے کے واپس آ گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو سامعات محتشم، اس میں سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے ایمان ایسے ہونے چاہیے کہ زمانہ اکٹھا ہو کے ہمیں گمراہ کرنے آ جائے تو ہمارے ایمان کو ذرہ برابر فرق نہ پڑے۔ ان محافل سے ہم نے اتنے مضبوط عقائد سیکھنے ہیں، اپنے عقائد کو اتنا مضبوط کرنا ہے، ورنہ ہم جس زمانے کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ رات کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر، اور اگر صبح مسلمان ہوں گے تو رات کو کافر ہوں گے، کسی کے ایمان کے جانے کا پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا اپنے عقائد کو درست رکھنے پہ زور دیجئے، اس کے لیے علم حاصل کیجئے، اس کے لیے اپنی نئی نسلوں کو علم کی طرف لائیے، تاکہ اب ہم بالکل جو دنیا کے آخری کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے خالی اگلے جہان چلے جائیں۔ اب میں نے کیا عرض کی کہ بعبدہ ہی، اللہ نے اپنے بندے کا ذکر کیا، اسی لیے کہ تم جتنا زور لگا لو گے نا تو اس جسم کو بندہ ثابت نہیں کر سکو گے جو روح کے بغیر ہو یا روح جسم کے بغیر ہو۔ بندہ ہوگا ہی وہ جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہو۔ تو اگر سمجھنے کی کوشش کی تو اسی ایک لفظ نے مسئلہ حل کر دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح کے ساتھ نہیں گئے، خواب میں نہیں گئے، حقیقت میں گئے ہیں، براق پہ بیٹھ کر گئے ہیں، سیڑھی نور کی پہ چڑھ کے گئے ہیں، وہ جسم کے ساتھ گئے۔ اور
کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، آج کے لوگ جو اعتراض کرنے والے ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جو اللہ کے طریقے ہیں، جو اللہ کے دستور ہیں، وہ کبھی بدلتے نہیں، یعنی ان سے ہٹ کر خرق عادت کے خلاف اللہ نہیں کرتا۔ اچھا، کسی کم پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے ہونے والا جو بندہ ہے، اس کے سامنے اگر کوئی یہ آیت پڑھ کر ترجمہ پڑھ دے گا تو بات تو اتنی سمجھ میں آ گئی نا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، فلاں بندے کے پاس بھی جاتے ہیں، اس کا درس قرآن بھی سنتے ہیں، وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے نا۔ اب میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ میں نے بھی قرآن ہی پڑھا ہے نا، اب یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے اگلا بھی چھوڑ دیا، پچھلا بھی چھوڑ دیا، اور یہ جو پڑھا ہے میں نے کسی کا اعتراض پڑھا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ لوگ پیچھے والا مضمون بھی چھوڑ دیں گے، آگے والی بات بھی چھوڑ دیں گے، اور درمیان سے اپنے مطلب کا جملہ نکال کے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ہم یہ بات آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ میں یہاں کسی ایک بندے کے ساتھ یا 2-3 لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہوں، یا میں ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں، ہم کسی موضوع پر کسی ترتیب سے بات کر رہے ہوں، آپ میں سے کوئی عورت درمیان کے 2-3 جملے سن کر تشہیر کرنا شروع کر دے، جو محبوب مشغلہ ہے عورتوں کا، نہ اگلی سنی نہ پچھلی، جو کان میں پڑ گئی اس کے اعلان شروع ہو گئے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ بات تو یہ تھی، اور اتنی بات اس وجہ سے کہی جا رہی تھی کہ پیچھے سے بات یہ چلی آ رہی تھی۔ بات بدل گئی کہ نہیں بدلی؟ بدل گئی نا۔ تو جس وقت ہم ایسا عمل قرآن شریف کے ساتھ کریں گے تو بتائیے قرآن شریف کا مفہوم بھی بدل جائے گا یا نہیں؟ بدل جائے گا۔ یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان کا یہی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا دستور ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے دستور میں کیا ہے کہ کوئی بندہ یوں کھڑے کھڑے آسمانوں پہ نہیں جا سکتا، تو حضور کیسے چلے گئے؟ یہ خرق عادت بات ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پریشان ہو گئے نا، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی ہوگی۔ میں ہر بار یہ عرض کرتی ہوں کہ خدارا کم سے کم اپنی زندگی میں قرآن کریم کا ترجمہ کسی عاشق رسول سے پڑھ لیں، کسی باعمل اور متقی آدمی سے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں جو آپ کو کم سے کم قرآن کے مضامین سمجھا سکے۔ اگر ہمیں ان میں سے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم آوارہ بکریوں کی طرح ہوں گے، جس کا دل کرے گا ہانک کے لے جائے۔ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ بھئی اللہ کا دستور تبدیل نہیں ہو سکتا، وہاں پہلا ہی پارہ نکالیں، 4 رکوع کو کھولیں، وہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم سارے جنت سے اتر جاؤ۔ آگے پیچھے کا کوئی مضمون یہاں ہے، کیوں اتر جاؤ، کیا وجہ تھی، اللہ نے کیوں کہا اور کیسے اتارا، نہیں پتا نا مضمون کا۔ تو جب تک مضمون کی سمجھ نہیں آئے گی، بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کیا کسی کا آسمانوں سے اتر کے سیدھا زمین پہ آ جانا یہ عادت کے مطابق ہے، دستور کے مطابق ہے؟ دستور ٹوٹا نا پھر اللہ کا، ختم ہو گیا نا یہاں۔ اگر قرآن میں وہ بات ہے تو قرآن میں یہ بات کی ہے۔ اب یہاں ہمیں اس کے آگے بھی دیکھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو بلند مکان پہ اٹھا لیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ وہ کیسے گئے؟ کون سی گاڑی آئی تھی؟ کون سا نیا روٹ تھا کہ بائی روڈ گئے تھے وہ چڑھتے ہوئے اوپر کسی پہاڑی علاقے سے؟
ایسا تھا کچھ؟ تو وہاں دستور کدھر گیا اللہ کا؟ پھر حضرت مریم جب چھوٹی سی بچی ہے، اپنے حجرے میں عبادت کر رہی ہیں، دروازہ بند، روشن دان بند، کھڑکی بند، تالا لگا ہوا ہے، حضرت زکریا اندر آتے ہیں تو تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے حجرے میں تو کوئی نہیں آتے، کسی امی دادی نانی کے کمرے میں آتے، کسی مولوی صاحب مفتی صاحب کسی میں آتے نہیں۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے کہ لوگوں کے بند کمروں میں وہ پھل بھیج دے، تو پھر یہاں دستور کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا آپ کا صحابی جب بلقیس کے تخت لانے کی بات کرتا ہے تو منو تنوں سے بھی پتہ نہیں کتنے وزن کا وہ تخت وہیں بیٹھے ہوئے، ایک لمحے کے لیے ہلا نہیں، اٹھا نہیں، موومنٹ نہیں ہوئی، سب وہیں بیٹھے ہیں۔ تو کیا کہا تھا؟ حضور آپ پلک جھپکیں گے نا، یوں کر کے یوں کریں گے، تخت سامنے ہوگا۔ وہ اللہ کے دستور کے مطابق آیا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی سازش ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، کہ یہ کہہ دیا کہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ جسم کے ساتھ گئے، تو یہ تو اللہ کا دستور ہی نہیں ہے، اس نے قرآن میں خود لکھا ہے۔ اب یہ جو ساری قرآن کی باتیں میں عرض کر رہی ہوں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آگ کیا کرتی ہے؟ چھری کیا کرتی ہے؟ اور آگ کیا کرتی ہے؟ پھر ابراہیم کو جلایا آگ نے؟ پھر اسماعیل کو کاٹا چھری نے؟ تو وہاں اللہ کا دستور پایا گیا؟ نہیں۔ خرق عادت، خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادتوں سے ہٹ کر جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، وہ کام ہو جائے۔ تو یہ سارے ثبوت قرآن کریم سے مل رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہے۔ اچھا آپ دیکھیے یہ جو بات ہے فلن تجد لسنت اللہ کی، یہ کہاں ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ ٹھیک ہے، آگے پھر سنیے، سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہاں اللہ کہاں فرما رہا ہے؟ یہ جہاں نبیوں کے بھیجنے کی، ان کی امتوں کے جھٹلانے کی، نبیوں پر ایمان لانے کی، رسولوں کے دنیا میں تشریف لانے کی بات آ رہی ہے نا، تو وہاں کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ تعلیم کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے وہ بھیجتا ہے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں مزکی کرنے کے لیے وہ بھیجتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اب بات تو یہاں آ رہی تھی اس موضوع پر، لیکن اعتراض کرنے والے نے کہاں لگا دی؟ سب کے دماغ گھما کے رکھ دیے نا۔ اب جس کے پاس خود سے کوئی علم نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ بات تو سچی ہے، اس نے قرآن پڑھ کے مجھے سنایا۔ اب رہی بات خواب کے معراج کی، تو خواب میں معراج ہونا یہ تو بہت سارے ولیوں سے بھی ثابت ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خواب میں ہی اللہ نے معراج کروانا تھا، تو پھر ولیوں اور نبیوں اور پھر باقی سارے نبیوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کیا رہی؟ سوچئے، کوئی رہ جاتی ہے؟ یہ تو کامن بات ہو جاتی ہے۔ اور کیا اللہ کریم اپنے محبوب کو وہ چیزیں دے گا جو کامن ہوں گی اور کہے گا میں نے نبی کو بڑی فضیلت دی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم شیران محترم، پھر پیچھے میں نے دو لفظ پڑھے کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ اللہ نے کس کو کہا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو۔ یہ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ جنت میں۔ تو جنت میں رہنے والے جنت میں گئے کہاں سے تھے؟ اللہ نے آدم کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی کہاں ہوتی ہے، جنت میں یا زمین پہ؟ تو آپ کا جسم مبارک تیار کر کے زمین پہ رکھا گیا یا جنت میں؟ جنت میں، زمین پہ۔ مٹی زمین کی لی گئی، جسم زمین پہ بنایا گیا، اور زمین پہ بنا کر جب آپ کا جسم مبارک تیار ہو گیا تو اللہ نے آدم کو جنت میں بھیجا۔
تو آدم علیہ السلام کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، تو مصطفیٰ کے جانے میں رکاوٹ کیوں آئی؟ پھر جنت سے دوبارہ اللہ نے کہا کہ اہبطوا، اترو نیچے۔ کیسے آئے نیچے؟ جس کے لیے جانا امپاسبل ہوگا جس جگہ پہ، وہاں سے آنا بھی تو امپاسبل ہوگا۔ تو آنا امپاسبل نہیں ہوا تو جانا امپاسبل کیسے ہوگا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نہ ہوتی، اگر آپ یہ آسمانوں کا سفر نہ فرماتے، تو کائنات نے جو کروٹ لی، کائنات کی جو جہتیں تبدیل ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے زمانوں کے لیے کائنات کی ترقی کے دروازے کھولے، یہ مصطفیٰ کے معراج کی وجہ سے۔ کائنات میں، اس کائنات میں رہنے والی ہر چیز کشش ثقل کے دائرے میں جکڑی ہوئی تھی۔ اور کشش ثقل کیا ہے؟ ایک حد تک چیزیں جا کے واپس زمین پہ پٹکتی ہیں، اوپر نہیں جا سکتی۔ میرے مصطفیٰ گئے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ زمین کے اوپر لوہے کے پہاڑ بھی ہیں، مقناطیس کے، میگنیٹ کے پہاڑ بھی ہیں زمین؟ سعودی عرب میں بھی پہاڑ ہیں اور دیگر ممالک میں بھی ہیں۔ جب طیارہ، جہاز، ایروپلین گزرتا ہے نا تو ان پہاڑوں کے روٹ سے ہٹ کے گزرتا ہے، ورنہ وہ میگنیٹ چیزوں کو کھینچتا ہے نیچے۔ تو یہ چیزیں، اب لوہا زمین سے اوپر اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ پھر کیوں اڑتا ہے بتائیے؟ جہاز سونے کا بنا ہوتا ہے، پیتل کا بنا ہوتا ہے، پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، کس کا ہے؟ لوہے کا ہے نا۔ تو کہاں اڑتا ہے؟ کیسے اڑا؟ یہ راستہ مصطفیٰ کریم نے عطا کیا۔ ہر جگہ پہ، ہر سٹیج کے اوپر جا کے کائنات بدلتی ہے، کائنات کا نظام بدلتا ہے، سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے، اور اتنی اونچائی پہ، اتنی ہیوی، اتنی وزنی کبھی کوئی چیز چل نہ سکتی۔ کوئی شخص چاند کے بارے میں سوچنے کا تصور ہی نہ کر سکتا۔ لیکن جب لوگوں نے معراج مصطفیٰ کا معجزہ پڑھا تو کائنات کے لوگوں کو یہ راستہ ملا کہ بندہ اوپر بھی جا سکتا ہے، چاند پہ بھی جا سکتا ہے، چاند کو بھی دیکھ سکتا ہے، ہوائی جہاز بنائے جا سکتے ہیں، اڑائے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے راستے تو مصطفیٰ کے معراج نے دنیا کو عطا کیے۔ آقا کریم گئے تو پھر دنیا پیچھے چل پڑی، پھر لوگوں نے یہ سب کچھ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اوپر جانے کی وجہ سے وہ کشش ثقل کا جو دائرہ تھا وہ ٹوٹا۔ اللہ نے لوگوں کو انشراح صدر عطا کیا، اور اس سفر سے لوگوں نے یہ طریقہ سیکھا کہ ہم یہ چیزیں بنا کے ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑا سکتے ہیں۔ تو ہمشیران محترم، اتنی مضبوط، اتنی خوبصورت چیزیں اور اتنی فضیلتیں جس رب نے ہمیں اس مصطفیٰ کریم کے قدموں سے عطا کی، ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جاہل، ان پڑھ، بد مذہب لوگوں کے پیچھے لگ کے ہم اپنا عقیدہ خراب کر لیں، سوچنے پہ مجبور ہو جائیں پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں غلط ہے۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل سورت کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو شخص قرآن کے کسی حکم اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ صریح کافر ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھول کر بھی مصطفیٰ کریم کے معراج پاک کے متعلق ایسے عقیدے کو اپنے قریب بھی مت آنے دیں۔ اور جو آغاز میں دعوت فکر میں نے پیش کی، آج آپ کے معراج پاک کے اس مجمع میں اسی طریقے سے آپ بھی درس حاصل کیجئے، جس طرح سائنسدانوں نے مصطفیٰ کریم کے معجزے سے ہزاروں چیزیں تیار کر لی، لاکھوں چیزیں تیار کر لی اور اسی سے سیکھا، یہ ان کی ایجادات تھیں۔ آپ اسی معراج پاک سے اپنی روح کو پرواز دینے کی کوشش کیجئے، اپنے درجات کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی عبادات کے مراتب کو بڑھانے کی کوشش کیجئے، اور سوچئے کہ ہم آج
دو سہیلیاں اکٹھی ہو کے بیٹھ جائیں، رشتہ دار بھول گئے، ماں باپ بھول گئے، ساس سسر بھول گئے، شوہر بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی، بچے رو رہے ہیں تو روتے رہیں، بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں، دوستیوں میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اپنے آقا کی طرف بھی تو توجہ کیجیے۔ جب آپ مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں تو بہت سے انبیاء کرام نے وہاں خطبے پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خوبصورت ناموں کے ساتھ کیا، آپ کی شان بیان کی، اور اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ مفہوم تھے تمام انبیاء کرام کے ان خطبوں کے۔ سب نے خطبے پیش کیے، جب بہت سے انبیاء نے جنہوں نے کرنے تھے جب کیے، آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں۔ تو جانتے ہیں آپ جتنے انبیاء نے خطبے پیش کیے تھے ان کا ایک اپنا پیٹرن تھا، اور جب مصطفیٰ کریم آئے تو پیٹرن چینج ہو گیا۔ سننا چاہیں گے چینج کہاں ہوا؟ سننا چاہیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ پھر فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا۔ اور آگے سنیے، فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، جس نے مجھے تمام انبیاء میں فضیلت عطا کی اور میری امت کو تمام امتوں میں فضیلت عطا کی۔ کہاں پہنچ کر، کس منبر پہ بیٹھ کر، کس مقام اور کس منصب پہ جا کر بھی اپنی امت کا تذکرہ لازمی فرمایا۔ کسی نبی نے اپنی امت کو یاد نہیں کیا، مصطفیٰ اپنی امت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی امت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر وہ تو نیچے رہ گئی بات، کہاں ساری منزلیں طے کرنے کے بعد جب قاب قوسین او ادنا ادنا ادنا، علماء نے فرمایا کہ پتہ نہیں رب کریم نے اپنے محبوب کو پیار سے 70 بار ادنا فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ 1000 بار او ادنا فرمایا، تو وہ کتنا قرب تھا، کون توجہ کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے۔ اس مقام پر بھی جا کے جب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے محبوب نے، کائنات کے محبوب نے، رب کے محبوب نے اپنی محبت کے ان خاص لمحوں میں اور قرب کے خاص لمحوں میں بھی اللہ سے عرض کی یا رسول، اے اللہ، اے میرے مالک، اے خلاق عالم، صرف یہ برکتیں، صرف یہ رحمتیں، صرف یہ سلامتی میرے لیے نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ساری چیزیں میری امت کو بھی عطا ہوں، وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولا۔ اور پھر جو خاص تحفے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا کیے، جن میں نماز، جن میں درود و سلام کی فضیلتیں، اور جن میں خاص الخاص ایک اور تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے عطا کیا، وہ کیا تھا؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ کتنی فضیلت ہے ان کی، کتنا مقام ہے، کتنی نورانیت ہے، اس کا اندازہ ہم لفظوں میں نہیں کر سکتے، لیکن اس اپنے محبوب آقا کی سخاوتوں کا اندازہ کیجئے کہ میرے آقا جب واپس تشریف لے آئے، ایک تو آپ کا آنا بذات خود ہی معجزہ تھا۔ ادریس علیہ السلام گئے ہوئے ہیں نا، گئے ہوئے ہیں نا، تو جب فرشتے ان کو لے کے گئے، جنت دکھانے لگے، کہا چلیے واپس، کہا نہیں نہیں مجھے نہیں جانا، ابھی جنتوں کا درجہ ہے، اوپر تو بھی بڑا کچھ ہے، تو وہاں سے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں مجھے واپس نہیں جانا۔ تو
آپ کے اور میرے نبی قرب کی کن منزلوں پہ جا کر یہی ولی اور نبی میں فرق ہے. نبی ولی کی معراج، ولی کا قرب، ولی پہ انوار و تجلیات آئیں گے تو وہ ان کو اپنی ذات تک رکھے گا، اس میں رہے گا، وہ اپنے لیے سوچے گا. مگر جب نبی کے اوپر ایسے مقامات آئیں گے تو وہ سب سے پہلے اپنی امت کا سوچے گا. پھر آپ واپس آئے تو آپ نے یہ تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا اپنی امت میں تقسیم کر دیا. اپنے محبوب نبی کی سخاوتوں کا اندازہ کیجیے. تو عزیزات گرامی قدر، ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جس کو خود محبوب کائنات خوش نصیب کہہ رہے ہیں. ہم وہ افضل امت ہیں جس کو مصطفیٰ کریم خود افضل کہہ رہے ہیں. لیکن جب اس افضلیت کی وجہ سے لوگ اپنے اعمال کو، اپنے مرتبے کو، اپنے منصب کو پہچاننا چھوڑ دیں تو پھر وہ افضلیتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، پھر افضلیتیں باقی نہیں رہتی، انہیں ہم اپنے ہاتھوں ختم کر لیتے ہیں. تو خدا را آج کی ان تمام چیزوں پہ غور فرمائیے. مین 3 چیزیں آپ کی خدمت پہ میں نے پیش کی. ایک ووٹ کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو الگ سے بیان کر کے آپ کو اس لیے پیش کی کہ آپ اسے خود بھی سن سکیں اور دوسروں تک بھی اس تعلیم کو پہنچا سکیں. اور اس کے بعد جب ہم اس ٹاپک میں آئے ہیں تو کسی بھی مضمون اور کسی بھی مجلس کا فیض لینے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3. ادب، کتاب. اب ان چیزوں کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ فیض آپ کے دامن میں محفوظ رہے گا. اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے آج کیا سیکھا؟ اس عقیدے کو مضبوط کیا کہ دنیا ساری اکٹھی ہو کر یہ کہہ دے کہ حضور کو روحانی معراج ہوئی، ہم اس کا ایک لفظ بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نصیب ہوئی. اور یہ عقیدہ قیامت تک ہمارا قائم رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.